اکون محسن، یا رسول اللہ میں محسن کب بنوں گا؟ عرض کی حضور میں محسن کب بنوں گا؟ پہلے میں نے آپ کو بتایا احسان، شروع میں نے آپ کو بتائی ہیں 4 چیزیں: ایمان، اطاعت، اتباع اور محبت۔ ان 4 چیزوں میں ڈیفرنٹ لے کے لوگ اپنے اپنے فرقے بنے ہوئے ہیں۔ کچھ نے کہا جی اطیع اللہ اطیع اللہ اطیع اللہ، اور کچھ نے کہا اتباع اتباع اتباع، اور کچھ نے کہا محبت۔ تو بن گئے کیا؟ الگ الگ فرقے۔ فرما اطاعت الہی، اطاعت رسول، اتباع رسول، محبت رسول، یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو معلوم ہو جائے گا کہ محبت خدا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو محبت خدا کا۔ ان عبداللہ قال یا رسول اللہ متی اکون محسن، میں محسن کب ہوں گا؟ آپ کو معلوم ہوا آیت میں نے پڑھا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے پیار کرتا ہے، محسنین کو چاہتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ بات احسان کو بھی آپ سمجھ گئے کہ عمل کے درجات ہیں، تیسرا اور چوٹی کا درجہ احسان کا درجہ ہے۔ اور پھر جب فرمایا عبادت، احسان کیا ہے کہ اللہ کو دیکھو عبادت میں، اگر وہ اس کو دیکھنے کی تاب ابھی نہیں ہوئی، تزکیہ ابھی اتنا نہیں ہوا، تو یہ خیال کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میں نے پوری تقریر 4 لفظوں میں آپ کو سمجھا دی، سن لی ہے، اور میرا رب توفیق دے گا تو آپ یاد رکھیں گے، اور اگر یاد رکھیں گے تو یہ میرے آواز ہتھوڑا بن کے آپ کے دل و دماغ پہ لگے گی، تنہائی میں بھی یہ جگائے گی آپ کو، سوتے میں بھی یہ جگائے گی آپ کو، بیدار رکھے گی یہ آواز آپ کو، اس لیے کہ بیداری امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے۔ فرمایا میں محسن کیسے بن سکوں؟ آخری بات قال اذا قال جیرانک، فرمایا جب تیرا پڑوسی تجھے کہے کہ تو نیک ہے، تیرا خود کہنا کہ میں نیک ہوں وہ الگ بات ہے۔ حتی متی اکون محسن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محسن کب بن سکتا؟ آپ نے فرمایا قال اذا قال جیرانک انت محسن، جب تیرا پڑوسی کہے گا کہ تو نیک ہے تو یقین کر لے کہ تو نیک ہے، تو محسن ہے۔ فانت محسن وَإِذَا قَالُوا، جب تیرے پڑوسی کہیں اِنَّكَ مُسِيٌّ فَأَنْتَ مُسِيٌّ، جب وہ کہیں کہ تو برا ہے سمجھ لو کہ تو برا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ زبان خلق نکارہ خدا ہے، زبان خلق نکارہ خدا ہے۔ جب میت تیری ڈیڈ باڈی اٹھا کے لے کے چلتے ہیں، ساتھ والے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے سنتے ہیں، اور وہ اگر کہتے ہیں کہ بہت اچھا انسان تھا، بہت نیک انسان تھا، بہت پیارا انسان تھا، دکھ نہیں دیا کبھی کسی کو، ڈانگ نہیں ماری کبھی کسی کے سر پہ، بچوں پہ ظلم کبھی نہیں کیا، گھر والوں سے اچھا سلوک رکھتا تھا، پڑوس والے اس سے خوش تھے، اور زندگی اس کی اس طرح گزرتی تھی جس طرح اقبال کہتے ہیں کہ جیو تو ایسے جیو کہ ہر شخص احترام کرے، جیو تو ایسے جیو کہ ہر شخص احترام کرے، مرو تو ایسے مرو کہ دنیا تمہیں سلام کرے، مرو تو ایسے مرو کہ دنیا تمہیں، جینا بھی ان کا جینا ہے، مرنا بھی ان کا جینا ہے۔ بالکل خدا، اس کی صفات، اس کی ذات، اس کے فعل سے ناآشنا ایک کوچوان، ایک ٹانگے والا جس کو کبھی منہ دھونے کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اور وہ اٹھتا ہے، جا رہا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ بری امام سلام کرنے۔ داتا صاحب
سلام کرنے. جیو تو ایسے جیو کہ ہر شخص احترام کرے. مرو تو ایسے مرو کہ دنیا تمہیں سلام کرے. تو یہ ہیں وہ لوگ جن کو سلام کرنے، مردوں کو بظاہر سلام کرنے لوگ جاتے ہیں، اور بعض زندہ ایسے ہیں جن سے منہ کترا کے گزرتے ہیں. تجھے معلوم ہو جانا چاہیے کہ میرے زندگی میں اور اس کی موت میں فرق کتنا ہے. فرق ہو جانا چاہیے. اس کی میت کے پاس بھی جا کے استراحت حاصل کر رہے ہیں، اور مجھ زندے سے بھی اس کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا. کرائیٹیریا رکھ دیا گیا نا تیرے پاس کہ تو آگے کس کے ساتھ ہوگا. سو لوگو جاگو، بیدار ہو جاؤ. وقت بیت رہا ہے، زمانہ گزر رہا ہے. زمانے کی کڑوی، کسیلی، سخت، تیز دھار تلوار چل پڑی ہے. زندگی استراحت کے ساتھ گزارنے کا وقت بالکل نہیں ہے. مشقت، جد و جہد، جینے کا عزم، موت کی تیاری، اللہ کی بندگی اور اس کا تقوی، اور اسلام، ایمان، احسان، یہ تینوں ڈشز آپ کے سامنے ہیں. تیری مرضی ہے، جس پہ مرضی بیٹھ جا. یہ دونوں دسترخوان تیرے سامنے رکھ دیے میں نے. تیری مرضی ہے، اسلام کے دسترخوان پہ بیٹھ، ایمان کے دسترخوان پہ بیٹھ، یا احسان کے دسترخوان پہ بیٹھ. تینوں قسم کے اندر جو پھل رکھے ہوئے ہیں وہ تیرے سامنے ہیں. جو آخری ڈش ہے اس میں دیدار کا پھل ہے، اس میں قرب کا پھل ہے، اس میں لذت مشاہدہ ہے. جو پہلی ڈش ہے اس میں تمام نعمتیں ہیں، اور جو اس سے پہلی ڈش ہے اس میں تیری نجات ہے. اس سے نیچے درجہ ہی کوئی نہیں. اب تو خود سوچ کہ تیری آغاز کہاں ہے، اور تیری ابتدا کہاں ہے، اور تیری انتہا کہاں ہے. آئینہ ہم نے رکھ دیا رخ یار لے کر. حضور کے آئینے میں ہم نے اپنی صورت دکھانے کی کوشش کی ہے. میرا مولا اور میرا رب اور میرا خالق اور میرا محبوب مجھے بھی اسی پہ چلنے کی توفیق دے، اور آپ کو بھی اسی پہ چلنے کی توفیق دے، تاکہ ہم زندگی غفلت سے نہ گزاریں. اور زندگی غفلت میں گزری سمجھو کہ کچھ بھی ہاتھ نہ آیا. آنکھیں بند کرو ہر کے عیب دیکھنے سے، آنکھیں بند کرو دوسروں کی عیب جوئی سے، کان بند کرو دوسروں کی غیبتیں سننے سے، زبان کو بند کرو دوسروں کی دل آزاری سے، ہاتھوں کو کھینچ لو دوسروں پہ دست تظلم دراز کرنے سے. تمہارا پروردگار تمہارا ہوگا. میرا مولا مجھے صحیح معنوں میں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. نماز کے بعد میرے بزرگ بڑے پرانے ثنا خوان ہیں، جناب قاضی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اہل سنت علماء کے ساتھ. ان کا ذوق ہے تو آپ کی مرضی کے مطابق فرائض پڑھ کے آپ جا بھی سکتے ہیں، اور اگر کوئی سننا چاہے تو ان کی تھوڑی سی نعت ہم سنیں گے. تو پروردگار میرا اور آپ کا حامی ہو. وما علینا.